اس جرم میں ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے، چوری کی جرم میں. آج آپ نظر ڈال کے دیکھیے، یہاں ہم پاکستان کی بات تو ہم نے تو ہندوستان کے چرچے سنے تھے کہ وہاں، لیکن سنا ہے کہ پاکستان تو چوری اور ڈکیتی میں ہمارے انڈیا کا بھی باپ بن گیا ہے. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ منظر. میں 26 کو آیا اور 27 کو کیا ہوا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنی لوٹ ہوئی اور کتنا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے بھائیوں، اس ملک کے باشندوں کو ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ چلو ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے بھائی جب اس طریقے کی حرکتیں کر کے انڈیا میں جب یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے. ہم کریں تو کیا کریں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دی جانتی نہیں. تصور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک شخص آتا ہے، مرصد ہے نام اس کا، مرصد ابن ابی مرصد. باپ کا نام بھی مرصد، بیٹے کا نام بھی مرصد. اے اللہ کے نبی، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام لانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے بہت زیادہ گناہ ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے، کیا تم اسلام لے آؤ تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی سوچ لو، غور کر لو، سمندر کے پانی کے قطرے گنے جا سکتے ہیں لیکن میرے گناہ نہیں گنے جا سکتے. بہت زیادہ گناہگار، یعنی اس نے اپنے گناہوں کی ایک انتہا بتائی ہے کہ اس حد تک ہے. اللہ کے نبی بھی 2 جملوں میں جواب دیتے ہیں، بڑے جامع الکلم. اللہ کے نبی جامع الکلمات، بڑے جامع الفاظ میں بتایا کرتے تھے، مختصر سے الفاظ میں آپ نے فرما دیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لے آ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تیرے سارے گناہ مٹ جائیں گے جو تو نے اب تک کیے. ما کان قبلہ، آج سے پہلے، اس دن سے پہلے جتنے گناہ کیے، چاہے وہ سمندر کے پانی کے قطرات کی تعداد سے بھی زیادہ ہو، اگر تو اسلام لاتا ہے تو یہ تیرے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آیا. یہاں ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی، بلال نے اذان دی، حی علی الصلاۃ. صحابہ کو دیکھتے دیکھتے اس نے وضو بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. ظہر کی پہلی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی نماز ہے. اسلام لانے کے بعد پہلی نماز جناب محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اور یہاں امام کائنات نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نوجوان مرصد کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی اسلام تو لایا، اب تک میرے سارے گناہ تو مٹ گئے، سارے گناہ تو دھل گئے، لیکن ابھی گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکدم تو میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ عادت میری بنی ہوئی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام لانے کے بعد اب تک کے تو گناہ مٹ گئے، لیکن اسلام لانے کے بعد اب اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کس طرح پاک ہوں گے، کس طرح صاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے، کیا تو نے صدق دل سے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، دل تو میرا بالکل صدق ہے، میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے. فرمایا کیا خلوص سے، کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ، کیا خلوص کے ساتھ تو نے محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی، میں نے پورے خلوص کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور کوئی ریا نمود نہیں تھا، میرے اندر کوئی دکھاوا نہیں تھا. فرمایا اگر دل سے اسلام لایا ہے اور خلوص سے تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو جا، اللہ تعالیٰ تجھے آج کے بعد گناہ کی کوئی توفیق ہی نہیں دے گا. الفاظ پر غور کیجیے، اگر خلوص سے نماز پڑھی ہے اور دل سے اسلام لایا ہے تو اللہ تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں خلوص نہیں ہے، ورنہ نماز کا تو کام ہی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جس مسلمان کی نمازیں اس کو برائیوں اور گناہوں سے روک رہی ہوں، وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. اور جو نماز کے باوجود گناہوں میں ملوث ہو، وہ سمجھ لے کہ ہمارے ہاں ہماری نمازوں میں کچھ دال میں کالا ہے. ایک پیمانہ دیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے شرمی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے. ہم رکتے ہی نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟
تصور کر لیجیے. کہا اچھا خلوص سے میرے پیچھے نماز پڑھی, دل سے اسلام لایا, تو اللہ آج کے بعد تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. کہنے لگا اللہ کے نبی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, اب میرے لیے کوئی کام تو بتا دیجئے کہ میں کام کیا کروں. ابھی تک تو میں جو کرتا تھا, اب تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ محنت مزدوری کر کے میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤں. دیکھیے صحابہ کرام اسلام لانے کے بعد یا کوئی غیر مسلم اسلام لانے کے بعد یہ نہیں سوچتا تھا کہ ہم کہیں بیٹھ جائیں گے اور محلے کے روٹیوں کے ٹکڑے پر ہم پلیں گے اور گاؤں والے یا محلے والے ہمیں دیں گے. سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کا سوال کیا کرتا تھا. یعنی بیوی اور بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے, یہ فکر اس کو دامنگیر ہوتی تھی. اللہ کے نبی میرے لیے کوئی کام بھی بتا دیجئے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول چوری کرتا تھا, ڈکیتی ڈالتا تھا. مرصد کا جواب تھا, اللہ کے نبی چوری کرتا تھا, ڈکیتی ڈالتا تھا. آپ نے فرمایا بہت اچھا یہ کام تھا. ہاں تو اب ایک چوری اور کرو, ایک ڈکیتی تمہیں اور ڈالنا پڑے گی. آپ بھی کام بتاتے تھے تو مزاج کو سمجھ کر کہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس کو تجربہ رہا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہا تمہیں ایک چوری اور ایک ڈکیتی اور ڈالنا پڑے گی. کہا اللہ کے نبی وہی سب چھوڑنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں, اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ چوری اور ڈکیتی. کہا میں وہ ڈکیتی نہیں ڈلوانا چاہتا ہوں جو تو ڈالتا آیا ہے. میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر کافروں کے چنگل میں قید ہیں, وہ ان کو ستا رہے ہیں. ان کے پیروں میں ہتکڑیاں اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. بڑے بڑے تالے ان کے پیروں میں بیڑیوں میں ڈال دیے گئے. تم چور تھے, تم ڈکیت تھے, تمہیں تالا توڑنے میں یا کھولنے میں مہارت رہی ہوگی, تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو. آئے مرصد, کیا تم نہیں چاہو گے کہ میں اپنے کچھ بھائیوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے چھڑا کے لے آؤ؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. جاؤ, کام بھی سونپ دیا. اب مرصد ابن ابی مرصد قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ آ رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے, دیوار پہ چڑھ رہے ہیں کہ میں اس دیوار پہ چھلانگ لگاؤں, اندر کودوں اور ان کو چھڑا کے میں لے آؤں. ابھی پنجوں کے بل چڑھ رہے ہیں, دیواریں چڑھنے میں بھی ماہر ہیں, کیونکہ چور اور ڈکیت جو رہا ہو یہ سارے کام بڑی آسانی سے کر لیتا ہے, بلکہ باقاعدہ یہ ٹریننگ پہلے ہی سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے, لے لیتا ہے. چھڑنا چاہتے کہ اس رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں اناق نام کی وہ لڑکی, وہ عورت بھی چلی آ رہی ہے جس کا زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے مرصد ابن ابی مرصد کے ناجائز تعلقات تھے. وہ عورت چلی آ رہی ہے اور آتے ہی اس نے ایک نظر ڈالی, مرصد کو دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گئی. کہنے لگی او مرصد کتنے دن ہو گئے تنہائیوں میں, اور میں تیرے انتظار میں پاگل سی ہو گئی. چل آج تنہائی ہے, چل آج میرے ساتھ وہیں رات گزارتے ہیں, آج تنہائی تو میرے ساتھ گزار لے, آج کی رات میرے نام کر دے. مرصد ابن ابی مرصد کی نظر جیسے ہی اس عورت کی اوپر پڑی, چہرہ پھیر لیا. کہا ناخ تو اپنی نگاہوں کو اور اپنے چہرے کو میری آنکھوں سے دور کر دے. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو, چلتے نہیں ہو؟ آئے ناخ اپنا چہرہ دور کر لے. ان آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے, اب یہ کسی حرام چہرے کی طرف یہ آنکھیں نہیں جائیں گی. اگر خلوص سے میرے پیچھے تم نے نماز پڑھی ہے اور دل سے تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. دیکھیے آج اس نماز کا اثر کتنا ثابت ہو رہا ہے. کیا اثر ثابت ہو رہا ہے؟ ایک نماز پڑھی تھی اور اس نماز پہ کس بے حیائی اور بے شرمی اور زنا جیسے کام سے روک دیا. ہائے ہماری تو زندگی نماز پڑھتے پڑھتے ہو گئی اور ہم چھوٹے موٹے گناہ بھی نہیں باز آ پا رہے ہیں, چھوٹے موٹے گناہوں سے. الگ کر لے اپنے چہرے کو. اچھا چلتا ہے یا نہیں, یا میں شور کروں؟ تو جو چاہے کر لے, لیکن میں رات تیرے ساتھ نہیں گزار سکتا. آگے بڑھی اور ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا کہ مرصد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا. اے اللہ ہاتھ کو دور کر لے, میرے ہاتھوں کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر چکے ہیں, اب یہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے, تھوڑی دور ہٹ جا تو. شور کرنے لگی, لوگوں جلدی نکلو, کوئی میری عزت لوٹنے آیا ہے اور تمہارے قیدیوں کو چھڑانے آیا ہے. اس کی بات سن کر کچھ لوگ نکلے,
मरसद ने रात की तारीकी का फायदा उठाया और भागे, एक झाड़ी के नीचे छिप जाते। वो कुछ लोग आते उस झाड़ी तक भी पहुंच जाते। मरसद का बयान है कि अल्लाह के नबी वो ऊपर से झाड़ी पर पेशाब कर रहे थे और अल्लाह की कसम उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर आ रहा था। जब वो लोग दाएं बाएं देखकर जब मैं नहीं मिला तो वो चले गए, ना उम्मीद हो गए और अपने अपने घरों में खर्राटे की नींद सो गए। मैंने फिर रात की तारीकी का फायदा उठाया और फिर हजरत मरसद इब्न अबी मरसद दीवार पे चढ़े और चंद कैदियों को काफिरों के चंगुल से छुड़ाकर मदीना में वापस ले आए। वो गुनाहों को मिटाने वाला माही होगा, वो गुनाहों को मिटाएगा। इस तरीके से आपने लोगों की तरबियत फरमाई, इस तरीके से वो गुनाहों से आप बचाया करते थे और ऐसे काम बताया करते थे कि जिसको करो और गुनाह झड़ते रहे, गुनाह मिटते रहे। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें जितनी वेदों में और जितनी हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है, मैंने बाइबल देखी है, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट देखी है। अल्लाह की कसम मुझे यहूदियत में और ईसाइयत में, हालांकि ये आसमानी किताबें थी और अभी भी मेरा ईमान है उन बातों पर जो अल्लाह ने नाजिल की है, और जो इन कजरुओं ने कजरवी मिला दी उस पर हमारा ईमान नहीं है। आज भी जितना हिंदुओं की किताबों के अंदर अल्लाह के नबी की बशारत मौजूद मिलती है, हमें दुनिया के और किसी मजहब के अंदर उतनी बशारतें नहीं मिलती हैं। काना दज्जाल ये हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है, जिसको अंधुकासुर कहा गया। काना दज्जाल, जन्नत में 8 दरवाजे होंगे, ये वेदों में कहा गया, ये पुराणों में और हिंदू धर्म की किताबों में जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीवियों का, 11 बीवी और मारिया किप्तिया बांधी, ये 12 बीवियों का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी की पैदाइश, तारीख पैदाइश 9 रबीउल अव्वल, ये तो मुहक्किकीन की जमात कहती है, लेकिन मशहूर 12 है। ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख वेद के अंदर भी मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवारों और तीरों से जंग लड़ेंगे और घोड़े पर बैठेंगे, सवारी करेंगे, ये चीज भी इस किताब के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक आसान हिंदी का तर्जुमा, जो संग्राम पुराण हिंदू धर्म की किताब है और उसके स्कंद 12 में तुलसीदास जी ने जो तर्जमा किया उस पुराण का, मैं एक उसके चंद श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। जरा तसव्वुर कीजिए कि इसमें नाम किस तरीके से आया है। वो किताब हमारे पास मौजूद है। तुलसीदास जी ने जो चीज कही है वो गौर करने के लायक। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, आसान हिंदी में, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, तब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच होई। स्कंद 12 में आज भी अल्फाज मौजूद हैं। जरा इन अल्फाजों पर गौर करके आप देखिएगा कि कौन है ये। यहां मैं किसी की तरफदारी ना करूंगा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहां पक्षपात कछु न राखूं, यहां मैं किसी की तरफदारी ना करूंगा, ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की। वेद पुराण सत सत भागू, हमारे वेदों में पुराणों में जो कुछ भी लिखा आज मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क सितारे, जोहरा सितारे के मानंद चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, और उसमें अनहोनी बातें यानी मौजिजे दिखाने वाली शख्सियत पैदा होगी, उसमें मौजिजे दिखाने वाला शख्स पैदा होगा। अनहोनी जो और किसी से ना हो सके वो करके दिखाएंगे मोहम्मद। मौजिजा भी कैसा, एक ऊंट भाग रहा है, ऊंट का मालिक ऊंट के पीछे पीछे भाग रहा है खंजर लेकर। ऊंट डायरेक्ट आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर रुक जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा ऊंट के मालिक से, क्यों उसके पीछे खंजर लेके दौड़ रहा है? कहा अल्लाह के रसूल, ये ऊंट को मैंने बड़ा महंगा खरीदा है, लेकिन ये मेरी ताबेदारी नहीं करता, आज मैं इसको ज़िबा करके रहूंगा, मैं इसको काट के रहूंगा। अल्लाह के नबी ने ऊंट से कहा, आए ऊंट तो अपने मालिक की ताबेदारी फरमा बरदारी क्यों नहीं करता? ऊंट ने अपना सर बढ़ा दिया, दलाइल नबुव्वा की रिवायत, अपना सर बढ़ा दिया। अल्लाह के नबी ने अपने कान लगा दिए, अल्लाह ने मौजिज़ा दिया, नबी समझ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए ऊंट के मालिक, ऊंट ये शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक इशा की और फजर की नमाज में सुस्ती करता है। ये तेरा ऊंट
شکایت کر رہا ہے کہ تیرا مالک، یہ اونٹ کا مالک میرا مالک عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس گھر پر۔ اے اللہ کے نبی، میں اس کے گھر سے اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب جب اس گھر کے اوپر نازل ہو تو کہیں میں بھی اس آگ میں نہ جل جاؤں۔ اونٹ کا مالک کہتا اللہ کے نبی، اس اونٹ نے میری شکایت جو کی ہے وہ بالکل برحق گئی ہے، اور آپ بھی برحق اللہ کے نبی ہیں، میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ نماز میں سستی نہ کروں گا۔ آپ نے اونٹ سے کہا تو بھی اپنے مالک کو اب ناجائز نہ ستانا، جاؤ، اور اونٹ بڑی فرما برداری کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ معجزہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہونی باتوں کو دکھانے والے ہوں گے نبی۔ انہونی باتیں، یہ انہونی باتیں ہی تو تھی، یہ انہونی باتیں ہی تو ہے۔ ایک گلاس دودھ آیا، ابو ہریرہ پلاؤ سب کو، 116 صحابہ صفہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی، میں 6 دن سے بھوکا ہوں، سب سے پہلے مجھے دے دیجیے، میں آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے جی رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، دائنی طرف سے پلاؤ۔ اللہ کے نبی، ایک گلاس دودھ 116 کیسے پیئیں گے؟ فرمایا میں نے کہا نہ پلاؤ، کہا بسم اللہ کہہ کے دے دیا، ایک کو دیا۔ پہلا واقعہ جو خصائص میں اللہ مسیح ہوتی اور طبقات میں ابن سعد نقل کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی ابو ہریرہ نے پہلے کو دیا، کہا لو خذ ھذا، پکڑو اس کو، یہ انداز تھا ان کا، خذ پکڑو۔ اس آدمی نے پکڑا، کہا پیو، اس نے پیا۔ جیسے ہی پیا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سر نیچے کر لیا۔ وہ پی چکا تو کہا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب کیا دے رہا ہے، کچھ بچا بھی ہے اس میں؟ کہا ابو ہریرہ یہ پوچھو کہ کچھ ختم بھی ہوا ہے۔ ابو ہریرہ جھانک کے دیکھتے دودھ ویسا کا ویسا، کہتے ہیں مجھے امید ہو گئی، 1 کو پلایا، 2 کو پلایا، 3 کو پلایا، 10 کو پلایا، 20 کو پلایا، 50 کو پلایا، 100 کو پلایا، 110 کو پلایا، 115 116 کو پلایا۔ کہا اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے پیا، پھر میں نے واپس کیا، اللہ کے نبی اب آپ پی لیجئے۔ فرمایا تم اور پیو۔ میں نے دوبارہ پیا، کہا ابھی اور پیو۔ میں نے تیسری بار پیا، کہ اللہ کے رسول اب گنجائش باقی نہیں ہے، اب آپ پیجئے۔ تب اللہ کے نبی نے پیا، تب جا کر دودھ ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ معجزہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہونی باتوں کو وہ دکھانے والے ہوں گے۔ دیش عرب بھرگ لتا سائے، یعنی وہ عرب ملک میں آئیں گے جو ستارے کے مانند چمکے گا، اور اس ملک کے اندر آخری نبی جو آئے گا وہ انہونی باتوں کو دکھانے والا، جو ہر کوئی نہ کر سکے وہ دکھانے والا آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا معجزہ بتلا رہا ہوں، کسی ملا مولوی کی اور کسی جیب بھرو پیرو پیڑ بھرو مولوی کی کرامت نہیں بتلا رہا ہوں۔ یہاں تو ایک ایک لوٹے میں پورا تالاب آ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے تو پوچھو نہیں کیا نبی اکرم ہوں گے۔ ہائے ہائے، ان کی کرامتیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے یہ صاحب ہیں خواجہ معین الدین چشتی، جن کو لوگ کہتے ہیں اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو اجمیر میں ہے، ہائے ہائے، ان کے بارے میں یہ کتاب انڈیا سے چھپی ہے، آپ لوگ بھی منگواؤ اور دلیل دو۔ ہائے ہائے، ان کو اللہ نے ایسی کرامت دی تھی، یہ 5 وقت کی نماز تو چھوڑو، جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو داہنی طرف جب سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی ادھر بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ جانے زمین سے اگتے تھے یا آسمان سے برستے تھے۔ دائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، ایک ٹائم میں 1,80,000، ایک ٹائم میں 1,80,000 پیر ہو تو ایسا، اور کوئی ماں نے بیٹا جنا ہو تو ایسا۔ ایک وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 1,80,000، اور 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو 9 لاکھ۔ 24 گھنٹے میں 9 لاکھ لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں مار کھاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، خون ٹپکاتے رہے، اپنی پیشانی سے خون گرتا رہا، اور حضرت فاطمہ جو 4 سال کی ہے اور بازار اوقاس کے اندر اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے، اتنا کافروں نے مارا کہ پتھر سر پہ پڑا، اور پتھر کی وجہ سے خون نکلا، اور خون کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ 4 سال کی بچی فاطمہ سے کسی نے کہا تیرے باپ کو اوقاس بازار میں لوگوں نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت فاطمہ دوڑی، آگے بڑھی، دوڑتی ہے اور اپنے باپ کو بے ہوش دیکھتی ہے بازار اوقاس میں، اپنی اوڑھنی اتارتی ہے، اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، اور اپنے ابو کے خون کو پوچھتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اے کافرو، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے
آج تک کسی کو گالی نہیں دی, جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی, جس نے آج تک کسی کے دل کو نہیں دکھایا, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے. اور یہ کہتے کہتے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسوؤں کے قطرے اللہ کے نبی کے چہرے پر گر گئے. ان آنسوؤں کی گرماہٹ نے آب حیات کا کام کیا, بے ہوش نبی کو ہوش آ جاتا ہے. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ اپنی سر کی تکلیف بھول گئے, آپ اپنا غم بھول گئے. آپ نے اپنے کرتے اور قمیص کے پلو کو اٹھایا اور اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو پوچھنے لگے, اور پوچھتے پوچھتے کہا, اے کافرو, تم نے مجھے جتنا مارا اور مار مار کے بے ہوش کر دیا, اللہ کی قسم مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہوئی ہے, اور یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. تصور کیجئے میرا نبی اتنی محنت کرے اور 13 سال کی محنت کے بعد جب مکے سے نکلنے پر مجبور کر دے کافر, تو خانہ کعبہ کو پکڑ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں, آئے کعبہ, اگر تیرے باشندوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا, مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو اے کعبہ میں چھوڑ کے تجھے نہ جاتا. اور یہ کہہ کر کس کلیجے کو رکھ کر اور کس دل اور گردے کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا ہوگا کہ قبلے پر ہاتھ رکھ کر خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہو, ہائے کعبہ, اگر تیرے باشندوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں مکہ نہ چھوڑتا, میں مدینہ نہ جاتا, میں تجھے خیر آباد نہ کہتا. پھر آپ مدینہ گئے اور مدینہ میں بھی پہنچ کر مکے کے کافروں نے جب چین نہ لینے دیا تو جنگ بدر کی شکل میں مارکا سامنے آیا. جانتے ہو مکہ کی 13 سال کی اور مدینے کی چند مہینوں کی زندگی اگر اس کو جوڑا جائے تو 13 سال کی اس لمبی محنت میں نبی اکرم کے ساتھ پر کتنے آدمی مسلمان ہوئے, آپ تعجب کریں گے. 313. 13 سال کی لمبی محنت, جدوجہد, اور اس میں مسلمان ہونے والے کتنے ہیں؟ 313. یہاں ایک وقت میں 1,80,000 اور 5 وقت میں 24 گھنٹے میں 9 لاکھ. ذرا بتائیے کہ رسول کی تنقیس اور پیروں کی عزت اور پیروں کا مقام و مرتبہ رسول سے اونچا اٹھانے کا پلان اور سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ رابعہ بصری سمندر کا سفر کر رہی ہیں, قبلہ معلوم نہیں کہاں ہے, مسلح بچھا ہے, مسلح چلتا جا رہا, رابعہ بصری ٹہلتی جا رہی, قبلہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے. قبلہ اٹھ کر سمندر میں چلا آیا اور رابعہ بصری نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا. کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے, 10 سال مدینہ رہے. جو قبلہ مکے سے اٹھ کے مدینہ محمد رسول اللہ کے لیے نہیں جا سکا وہ رابعہ بصری کے لیے گیا. تصور کیجئے, اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کو مان لو. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی. ان کرامتوں کو مان لو. میں کرامتیں نہیں, میں معجزہ بیان کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرمائے اور ایسی کرامتوں کو ماننے سے اللہ گریز عطا فرمائے. شرکیہ ہے, توہین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاف کہہ دو میرے بھائیوں, کیا کہا جا رہا ہے؟ دیش عرب بھرگ لتا سہائے, سوتی البھرم گت سنو گھبرائے. انہونی باتیں دکھانے والا ہوگا. تب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. مد مانی میٹھی, کویا مانی آواز. جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن, یہ ترجمہ میرا نہیں ہے, تلسی داس جی کا ترجمہ ہے. تب تک مدی کویا, جب تک میٹھی آواز, مد مانی میٹھی, کویا مانی آواز, جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا, بنا محمد پار نہ ہویا. تب تک کوئی بنا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کیے ہوئے کوئی نجات نہیں پائے گا. یعنی قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور محمد رسول اللہ کی اطاعت بھی کرو. دیکھیے تب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک محمد کی غلامی کے بغیر کوئی پار نہیں ہو سکے گا. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے. وہ اپنی حکومت جب چلائے گا تو حکومت کو چلانے میں جیسے حالات ہوں گے, سختی کی ضرورت ہوگی تو سختی کرے گا, نرمی کی ضرورت ہوگی تو نرمی کرے گا. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے. ہر طریقے سے وہ اپنے مذہب کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. سختی کا معاملہ آیا تو اتنا معاملہ آیا کہ یہ قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی جب گرفتار ہو کے آئی, اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے, فرمایا کتنی کی ہے؟ کہا اتنی کی ہے. نصاب کو پہنچ رہی ہے, کہا حد جاری کر دو. کیا کرو؟ کہا ہاتھ کاٹ ڈالو.
उसामा इब्न ज़ैद को भेजा गया सिफारिश के तौर पर, अल्लाह के नबी काफिर चिढ़ा रहे हैं कि अगर ये हाथ, अमीरों के भी हाथ काट डाले जाते हैं, किसी की परवाह नहीं होती इस्लाम के अंदर, इस लड़की अमीर घराने की छोड़ दो। फरमाया क्या मैं अल्लाह के हुदूद में तब्दीली कर दूं? क्या मैं अल्लाह की हदों को बदल दूं? क्या अल्लाह के मजहब में मैं तगय्युर तब्दीली कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हद जारी कर दो। हाथ काट डाला गया। लोगों ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल देखिए काफिर चिढ़ा रहे हैं, यह हद कम से कम अमीर पर नहीं लगनी चाहिए। फरमाया पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए कि उनके उमरा जब कोई सरकशी क्या करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था और गरीबों पर हद जारी होती थी। इस्लाम के अंदर अमीर और गरीब कुछ नहीं है। फिर कहा अल्लाह के रसूल बहुत ऊंचे घराने की थी। फरमाया बस लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना, मैंने बताया कि अन्ना कहां आता है, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अन्ना का इस्म है, लौ अन्ना फातिमा, फातिमा अन्ना का इस्म है, लकतातु ये अन्ना की खबर पर लाम दाखिल है, और जब अन्ना की खबर पर लाम दाखिल हो तो जुमले के अंदर ताकीद पैदा होती है। माना यह होगा सही तर्जुमा, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करती तो मोहम्मद को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी कि मैं उसका हाथ ना काटता, मैं उसका भी हाथ काट देता। यह सख्ती की जरूरत पड़ी तो यहां तक कहा कि हाथ काट डालो, अगर उसकी जगह पर मेरी बेटी फातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। और नरमी का मामला आया तो वो शख्स खड़ा है हाथ जोड़कर, अल्लाह के रसूल आपकी बेटी ज़ैनब एक ऊंटनी के ऊपर सवार थी, अली आगे थे, आपकी बेटी ज़ैनब पीछे थी, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, आप दूसरे ऊंट पर आगे आगे जा रहे थे। अल्लाह के रसूल मैं हिबार इब्न अस्वद हूं, मैंने कमान से तीर निकाल के ऊंट को मारा कि ऊंट जख्मी हो, निशाना चूक गया, ऊंटनी के बजाय वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगा, पेट फट गया, हमल साकित हो गया जमीन पर। हजरत ज़ैनब चीखी, अल्लाह के नबी आए, उठाया, पूछा बेटी तेरी हालत किसने की? इशारा किया हिबार इब्न अस्वद ने। मदीना गए, ज्यादा देर दिन तक जानवर ना रह सकी और फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह के नबी ने दफन कर दिया। लेकिन जब मक्का फतह हुआ और फातिहाना दाखिला जब मक्के के अंदर अल्लाह के नबी ने किया और 10 साल के बाद जब आप पहुंचे तो हिबार इब्न अस्वद की वही शक्ल सामने है जिसने 10 साल पहले हजरत ज़ैनब के पेट में तीर मारा था, हमल साकित हुआ था, पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। हजरत ज़ैनब उसी सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल फरमा गई। हिबार कहता अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी मुजरिम हूं। आपने हिबार को देखा, ये माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है और काफिर है और हालत कुफ्र में हाथ जोड़कर मेरे पास सिफारिश लेके आया कि मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उसको देखा, आपको अपनी बेटी की तड़पती हुई लाश याद आ गई, अपनी बेटी की सिसकती हुई लाश याद आ गई। फरमाया हिबार मेरी 23 साल जिंदगी में जो तकलीफें पहुंची है अगर उसको तराजू के एक तरफ रख दिया जाए और ज़ैनब को जो तूने सताया और मेरी बेटी को मेरे आंखों के सामने तूने कत्ल कर दिया, अगर उस एक दिन की तकलीफ जो मुझे पहुंची है दूसरी तरफ रख दी जाए, तराजू उठाई जाए, तो अल्लाह की कसम वो एक दिन की तकलीफ जो मुझे पहुंची थी, ज़ैनब को तूने कत्ल करके पहुंचाई, वो तकलीफ मेरी 23 साल जिंदगी पर भारी बैठेगी। लेकिन हिबार तो उस चौखट पे आया है माफी मांगने के लिए जहां से कोई खाली हाथ नहीं गया है। जहां हिबार ओ मोहम्मद रहमतुल आलमीन है, अगर अर्श पर रब्बुल आलमीन है तो फर्श पर रहमतुल आलमीन है। उस रहमतुल आलमीन की रहमत का तकाजा नहीं कि तुझसे बदला ले, जा जा जा, मैंने अपनी बेटी का खून भी तेरे ऊपर से माफ कर दिया, जा। नरमी का मामला आया तो नरमी भी करके दिखाई। मेरे भाइयों, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। राजनीति करने में जैसी परिस्थितियां, जैसे हालात होंगे वो दिखाएगा। सख्ती की जरूरत होगी सख्ती करेगा, नरमी की जरूरत होगी वो नरमी करेगा, नरमी की जरूरत होगी तो वो नरमी करेगा, सख्ती की जरूरत होगी वो सख्ती करेगा। तब सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच होई। जब वो आ जाएगा, यानी ये नबी जब आ जाएगा तब सुंदर निर्माण ना होई, यानी तब उसके बाद कोई दूसरा नहीं आएगा, यानी वो आखिरी नबी होगा, वो आखिरी पैगंबर होगा। तुलसी वचन सत सच होई, और तुम देख लेना तुलसी का ये वचन, तुलसी की ये बात सच
سچ ہو کر رہے گی، یعنی محمد رسول اللہ آ کر رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا ہندو دھرم کی کتاب سنگرام پران کا وہ آسان ترجمہ جو تلسی داس جی نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے اور جو ہندوستان کی گیتا پریس گورکھپور میں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے آنے کی بشارت دنیا کے ہر مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میں ایک بشارت آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، اشوماشگماروہا دیو دتیہ جگتپتی آسنا سادھد منم شٹیشوریا گلنویتا۔ اشوماشگماروہا دیو دتیہ جگتپتی، پہلے اس کا ترجمہ سنتے جائیے۔ اشو گھوڑا دیا جائے گا، اشوما گھوڑا دیا جائے گا محمد رسول اللہ کو، آخری نبی کو۔ شگماروہا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، دیو دت وہ گھوڑا زمینی نہیں ہوگا بلکہ دیو دتیہ جبرائیل دیں گے، دیو دت دیں گے، وہ فرشتہ دے گا۔ جگت پتی اس کو دے گا جو پوری دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا محافظ ہوگا۔ جگت مانی دنیا، جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، پوری دنیا کا محافظ۔ شوہر کو ہندی میں پتی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے پتی مانی دولہا۔ اگر پتی کے معنی دولہا کر لو تو ہمارے یہاں چلتا راشٹرپتی، راشٹر مانی دیش، پتی مانی دولہا، دیش کا دولہا۔ اے پی جے عبد الکلام تھا نا اس سے پہلے، وہ تو ایک عورت کا دولہا نہیں تھا، پوری دیش کی عورتوں کا دولہا کیا ہوگا، وہ کوارا۔ سینا پتی، سینا مانی فوج، پتی مانی دولہا، پورے فوج کا دولہا، پتی مانی محافظ ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا۔ جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، پوری دنیا کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ کا کہ نبی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، اور جب تک رحمت نہیں ہوگی حفاظت نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ رحمت کہاں ہے، زناکار کو پکڑو گردن اڑا دو، یہ رحمت کہاں ہے، چور کو پکڑو ہاتھ کاٹ دو، یہ رحمت کہاں ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ وفی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ ایک قاتل نے قتل کیا، رنگے ہاتھ پکڑا گیا، پکڑو اور اس کی گردن اڑا دو چوراہے پر سب کے سامنے تاکہ دہل جائے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، چلو جاؤ معاف کر دیا، ارے چھوڑ تو جاتے ہیں، وہ دوسرا قتل کرے گا، پھر چھوڑ دو تیسرا قتل کرے گا۔ ایک قاتل کو رنگے ہاتھ قتل کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس پر رحم کھا کر کے بیوی بچوں والا ہے، چھوڑ دو، اگر چھوڑ دیا تو یہ 30 قتل کرے گا۔ اور ایک قاتل رنگے ہاتھ پکڑ گیا، اس کو قتل کر دو چوراہے پر عوام کے سامنے، دہل جائے گی عوام کہ ہمارا دوسرا اگر ہم نے قتل کیا تو ہماری بھی یہی سزا ہوگی، ہم کو بھی قتل کر دیا جائے گا، وہ قتل سے رک جائے گا۔ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ نے قتل کی سزا قتل رکھ کر انسانیت پر رحم کیا ہے، اور یہ بہت بڑا رحمت للعالمین تھے وہ، اس لیے یہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ زانی کو سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے اگر شادی شدہ ہے تو۔ ہمیں یاد ہے وہ جملے، مجھے آپ کے پاکستان میں بولنے میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، انڈیا میں یہ بات بہت آسانی سے بول سکتا ہوں، وہاں مجھے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار بال ٹھاکرے نے کہا تھا بامبے کی سرزمین پر کہ کیا ہو گیا، نوجوان لڑکا ہے لڑکی ہے، زنا ہو گیا کر لیا، اگر تو کیا اس کو جانوروں کی طرح پکڑ کے اور پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو؟ یہ جانوریت کی سزا ہے اسلام کے اندر۔ ایڈوانی جی نے اس کی تائید کی، بالکل صحیح کہا، ایسی سزا نہیں ملنی چاہیے، جوان لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں نے اگر کر لیا تو کیا حرج ہے، چلو 1-2 مہینے کی جیل دے دو، کچھ سزا دے دو، چھوڑ دو۔ یہ جانوروں کی طرح پتھروں سے مار مار کے لا۔ 1 سال کے بعد ایڈوانی کی بھتیجی بھاگ گئی مسلمان کے ساتھ، ایک مسلم لڑکے کے ساتھ۔ اب ایڈوانی جی کا بھاشن، اسپیچ سنو جو دلی کے ہماچل بھون میں انہوں نے دی تھی۔ کہا کہ دیش کا اگر میں پردھان منتری ہوتا، ٹھوس ہندی بول رہا تھا وہ، یعنی اگر میں وزیر اعظم ہوتا اور اکثریت سے اگر مجھے جتایا جاتا تو میں بلاత్కాری کی، ریپ کرنے والے کی، زناکار کی ایک ہی سزا متعین کرتا کہ اس کو سولی دے دو یا قتل کر دو۔ اور میں نے دلی میں کہا الحمدللہ محمد رسول اللہ کا تماچا صحیح جگہ پہ پڑا ہے۔ تیری بھتیجی بھاگی تو تجھے درد ہوا اپنی بھتیجی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک باپ کی حیثیت سے آئے تھے، آپ کو احساس تھا اس بات کا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اس کے بھائی پر کیا بیتتی ہوگی،
وہ نہیں چاہے گا کہ میرے سامنے وہ شخص اس کی شکل میرے سامنے آئے جس نے میری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، جس کے باپ کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، وہ نہیں چاہے گا کہ وہ شخص میرے سامنے آئے جس نے میری بیٹی کی عزت لوٹی۔ بہت صحیح دکھتی ہوئی رگ پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ ایسے انسان کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ نہ رکھا جائے تاکہ کسی کی ماں بہن بیٹی اور بیوی پر کوئی غلط نظر نہ ڈال سکے۔ یہی سزا تو محمد رسول اللہ نے متعین کی ہے جو آج تم کہنا چاہ رہے ہو، اور یہ سزا دی گئی۔ آپ نے شاید دھننجے کا واقعہ سنا ہوگا، کلکتہ کی علی پور جیل کے اندر 14 اگست کو صبح اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اس لیے کہ اس نے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش نہیں ملی۔ 12 سال اس پر کیس چلا، 12 سال جیل کی سلاخوں میں رہا، بالآخر سپریم کورٹ تک نے اس کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی، جو 14 اگست کو کلکتہ ہمارے بنگال کے اندر اس کو علی پور کی جیل میں دے دی گئی ہے۔ یہ وہی سزا ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے متعین کی ہے، جس کو تم جانور والی سزا کہتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی رحمت ہے۔ اگر یہ سزا متعین کر دی جائے تو کعبے کے رب کی قسم زناکاری رک جائے گی۔ وہ ملک اس کو نہیں روکنے کی کوشش کرے گا، وہ امریکہ کیا روکے گا جہاں اس سال کا ریکارڈ ہے کہ 5 لاکھ لڑکیاں بغیر شادی سے پہلے ماں بن گئی ہیں، شادی سے پہلے مائیں بن گئی ہیں ماں۔ اور یہ 5 لاکھ لڑکیاں وہ ہیں جنہوں نے آلات منع حمل وہ چیزیں استعمال کی تھی جس سے بچے نہ ہو، منع حمل گولیاں استعمال کی تھی اور چیزیں استعمال کی تھی، آلات استعمال کیے تھے، اس کے باوجود قدرت کا تماشا لگا اور 5 لاکھ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بن گئیں۔ اور ان لڑکیوں کو بھی شمار کر لیا جائے جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا اور وہ کامیاب ہوئی، بچے نہیں ہوئے، اگر ان کو بھی جوڑ دیا جائے تو یہ تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں پر پہنچے گی۔ بڑی آسانی سے کہہ دیا۔ ایک پنڈت جی ہمارے یہاں آئے، ہم سے دوران جلسہ کہنے لگے، مولوی صاحب ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کے مذہب میں یہ چیز نہ ہو تو آپ اعتراض کرو۔ کہنے لگے میرے مذہب میں تو نہیں، رام چندر جی کی تو ایک ہی بیوی تھی سیتا۔ میں نے کہا رام کے پتا راجہ دشرت کی 3 بیوی تھی، آپ دیکھیے۔ آپ کے مذہب میں نہ ہو تو ایک عورت 4 مرد نہیں رکھ سکتی۔ بچہ پیدا ہوگا کس کا ہوگا؟ الجھنے ہیں، مرد حاکم ہے۔ کہنے لگا تو ایک مرد کو 4 بیوی کی اجازت کیوں دی گئی؟ 5 کیوں نہیں رکھتا؟ 5 رکھ لے۔ 6 کی اجازت کیوں نہیں دی؟ 6 رکھ لے۔ 4 ہی تک کیوں محدود رکھا؟ میں نے اس کو ایک منطقی جواب دیا، میں نے کہا 5ویں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بیوی جس سے آپ ہم بستر ہوئے اور وہ حاملہ ہو گئی تو شروع کے 3 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور حمل اسقاط بھی ہو سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے، اور عورت کی صحت کو بھی خطرہ ہے۔ یہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے، شریعت نے نہیں روکا۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ کہنے لگا ہاں بالکل۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ اپنی اپنی بات ہے، کوئی 2 روٹی کھاتا ہے، کوئی 4 روٹی کھاتا ہے، کوئی 6 روٹی کھاتا ہے، یہ تو اپنی اپنی غذا کے اوپر ہے۔ ایسی کوئی آدمی ہے جو بیوی سے 15 دن میں ایک بار ملتا ہے، کوئی ایسا ہے جو ہفتے میں ایک بار ملتا ہے، اور کوئی ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت اور طاقت دی ہے وہ روزانہ ملنا چاہتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ آدمی کیا کرے جس کی ایک بیوی ہے اور وہ 3 حمل سے ہے، 3 مہینے تک وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے، جو بیچارہ ہر روز ملتا ہو، 2 3 دن کے بعد اس کو عورت کی ضرورت پڑتی ہو، وہ کیا کرے؟ اس لیے وہ دوسری بیوی اس کی ہے تو دوسری کی شادی کرے، دوسری ہے اس کی، اور بائی چانس دوسری بھی حاملہ ہو گئی، 3 مہینے یہ اس سے رکا ہے، اب دوسری بھی حاملہ ہو گئی، اس کے پاس بھی 3 مہینے نہیں جائے گا، 3 مہینے ادھر 3 مہینے ادھر، 6 مہینے ہو گئے۔ اب 3 مہینے اس کے پاس بھی اگر نہیں جا رہا تو کیا کرے؟ تو تیسری بیوی ہے، چلو اس سے وہ اپنی خواہش پوری کرے گا۔ بائی چانس تیسری بھی حاملہ ہو گئی تو 3 مہینے کے لیے اس کو بھی چھوڑے گا، 3 چوتھی بیوی ہے اس کے پاس جائے گا۔ کہنے لگا چوتھی بھی اگر حاملہ ہو گئی تو؟ میں نے کہا پہلی کے 9 مہینے پورے ہو رہے ہیں، وہ پاک و صاف ہو رہی ہے اور وہ اپنی شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر کے وہ اپنے شوہر کے
लायक हो रही है, 5वीं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने लगा तुम लोग रोकोगे नहीं, उठ के भाग। मैंने कहा कि ये मजहब प्राकृतिक है, कुदरती है, और कुदरत के नियम, कुदरत के उसूल नहीं बदलते। बहुत अजीब मामले, आप चल के देखिए। जामिया मिल्लिया दिल्ली के अंदर एक अजीब, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां बेचारा मुझे अर्ली फंक्शन में जाने का इत्तेफाक हुआ, बच्चों ने मुझे दावत दी, मैं गया, वहां एक कम्युनिस्ट उठा कहने लगा इस्लाम के निजाम को बदलना चाहिए। कम्युनिस्ट था, इस्लाम के निजाम को बदलना चाहिए। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं जहां जाता हूं लास्ट ही में ढकेला जाता हूं। उधर भी मुझे लास्ट में टाइम मिला, मैंने उसकी तकरीर सुनी, मैंने कहा ये क्या कर रहा है कि नहीं इस्लाम को बदलना चाहिए। पुरानी इमारतें गिराकर नई इमारतें आती हैं, पुरानी लकड़ी की मेजें पुरानी हो जाती हैं तो नई मेजें वजूद में आती हैं, पुरानी कापियां होती हैं तो नई कापी वजूद में आती हैं, किताबें पुरानी होकर फट जाती हैं तो नई किताबें आती हैं, मकानात पुराने हो जाते हैं तो नए मकानात वजूद में आते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस्लाम को क्या हो गया, वही 1400 साल पुराने घिसे पिटे मसाइल सुनाए जाते हैं, चोर का हाथ काट दो, जानी को संसार कर दो। ये मॉडर्न जमाना है और इस्लाम को भी जमाने के तहत कुछ बदलना चाहिए। मुझे लास्ट में टाइम मिला, मैंने कहा मैं अपने दोस्त की बात से बहुत ही ज्यादा मुतासिर भी हुआ हूं और मुताज्जिब भी हुआ हूं। इन्होंने बहुत अच्छी मंतिक पेश की कि इस्लाम को भी नए हालात के तहत बदलना चाहिए। मॉडर्न नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न जमाना, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। मैंने कहा मेरे मोहतरम, ये इस्लाम कुदरती मजहब है और कुदरती चीजें नहीं बदलती हैं। जिसका मजहब बनावटी हो वो बदल ले, दलील चाहिए। कहने लगा क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मुझे बताओ कुदरती कौन सी चीजें बदल गई? सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, यह कानून भी तो बहुत पुराना हो चुका है। अब आपके अक्ल के मुताबिक इस कानून को बदल जाना चाहिए। मैंने कहा आसमान से बारिश होती है और जमीन से गल्ला उगता है, यह कानून भी पुराना हो चुका है। अब आसमान पे गल्ला उगना चाहिए और जमीन से बारिश होना चाहिए। अमरूद के पेड़ में अमरूद, सेब के पेड़ से सेब पैदा होता है, यह कानून भी तो बहुत पुराना हो चुका है। अब ये उसूल बदल कर अब अमरूद से अंगूर और अंगूर से सेब होना चाहिए। कौन सी तुमने उल्टी गंगा बहा दी है कि इस्लाम को बदलना चाहिए? इन उसूलों पर तुमने ताज्जुब नहीं किया? इस्लाम भी तो कुदरती मजहब है। मैंने कहा सुनिए मेरे मोहतरम, औरत के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होकर मरता है। यह कानून भी बहुत पुराना हो चुका है, घिसा पिटा कानून अभी तक चला आ रहा है। अब इस कानून को भी आप बदलवा दीजिए, अपने घर से शुरुआत कराइए। पहले बूढ़ा पैदा हो, फिर जवान हो, फिर बाद में बच्चा होकर मरे। अब वो मेरे ऊपर आंखें लाल पीली कर रहा। मैंने कहा ज्यादा लाल पीली आंखें मत कर, मैं तो इन्हीं जैसे लोगों में रहता हूं। हमने तो बाल ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर भी बात की है। मुझे तो 3 दिन जेल में भी रहना पड़ा। कहने लगा कि तुम गाय को मां क्यों नहीं कहते हो, गौ माता? मैंने उससे कहा तुम भैंस को नानी क्यों नहीं कहते हो? कहने लगा अरे वो पवित्र दूध देती है। मैंने कहा भैंस का नापाक दूध देती है। कहने लगा अरे वो 8 किलो दूध देती है इस और शुद्ध दूध देती है। तो मैंने कहा कि 8 किलो दूध देने वाली अम्मा हो सकती है तो डबल दूध देने वाली 16 किलो अम्मा की अम्मा नानी क्यों नहीं हो सकती है? हमने तो उसकी आंखों में भी आंखें डालकर बात की है। मुझे डराने की कोशिश मत कर, आंख बंद कर ले। मैंने कहा तुम अपने मैथमेटिक्स के उसूल नहीं बदल सकते हो, मुझे बताओ। मैंने उससे कहा कम्युनिस्ट लड़के से, मैंने कहा उठो बताओ तुमने 2-2 क्या पढ़ा, 4 और 4-4 क्या पढ़ा, 8। मैंने कहा यह कानून भी बहुत पुराना हो चुका है और जामिया मिल्लिया के टीचरों से कह दो कि यह कानून बदल दे और 2-2 3 और 3-3 5 पढ़ाएं। तुम ये कानून नहीं बदल सकते हो, इस्लाम को बदलने की बात करते हो। इस्लाम कुदरती निजाम है, जिस तरह कुदरती निजाम नहीं बदलते, इस्लाम के उसूल भी नहीं बदलते। इस्लाम के उसूल नहीं बदल सकते। वो होंगे हुक्मरान जो आज चीख रहे हो, चिल्ला रहे कि इस्लाम के अंदर पर्दा दिल का पर्दा है, इस्लाम के अंदर पर्दा दिल का पर्दा है, इस्लाम के अंदर औरतों के हुकूक हैं, वो आजादी के साथ निकल सकती है, वो आजादी के साथ जा सकती है, वो आजादी के साथ ये कह सकती है सुन लो इस्लाम में वाकई औरतों के हुकूक हैं। घर के अंदर जो चाहे पहने, घर के अंदर जैसे चाहे रहे, रुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े, तंग ड्रेस पहने, चाहे चुस्त लिबास पहने, घर के अंदर जैसी मर्जी वैसे रहे, लेकिन घर से बाहर अगर निकलती है तो हाथ में चूड़ियां पहनकर भी नहीं निकल सकती है। हजरत फातिमा ने कहा था अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली नाम लिया था। हमारे तो उत्तर प्रदेश के और खासतौर से बरेली के मुफ्तियों ने फतवा दे दिया कि बीवी शौहर का नाम ले ले तो निकाह ही टूट जाता है।
ایک عورت ہمارے پاس آئی, مولوی صاحب تعویذ دے دو. میں نے کس بات کا؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا. میں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ جو تم کہو وہ کرے, تمہارا غلام بن جائے. کہا مولوی صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات چھین لی, ایسی تیسا تعویذ دے دو کہ بس انگلی کے اشارے پہ ناچے. میں نے کہا اچھا میں تجھے تعویذ دیتا ہوں, لیکن یہ بتا تیرے آدمی کا نام کیا ہے؟ بولے نام لوں. میں نے کیوں, کیا ہوا؟ تعویذ میں تو نام ہی لکھا جائے گا پرچے پہ, جب تک نام نہیں لکھوں گا تیرا آدمی تیرا غلام کیسے بنے گا, تیرے پیچھے پیچھے کیسے بھاگے گا؟ اچھا نام لکھنا ضروری ہے کہ ہاں, میرے مولانا کہتے ہیں نام لیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا سوچ لیں, نام تو بتانا پڑے گا. کہا کہ مولوی صاحب بغیر نام کے. میں نے کہا بغیر نام کے غلام نہیں بنے گا. کہا اچھا تو ٹھیک ہے. اے بچی, وہاں بچی چھوٹی لڑکی ہے چھوٹی تو اس کو بولتے ہیں للو, اور بچہ ہے تو اس کو بولتے ہیں للا. للو للا. اے للو ادھر آ. بچی کو بلایا چھوٹی, ادھر آ. یہ تیرے ابا کا کیا نام ہے؟ خود نہیں بتا رہی ہے اسے. تیرے ابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے ابا کا نام ہے رحمت اللہ. میں نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے. کہا یہی میرے شوہر کا نام ہے. میں نے کہا یہ تو تم لیتی نہیں ہو. کہا نہیں لیتی ہوں, لے لوں گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا کہ تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں؟ کہا نہیں, نماز تو میں 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں, ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں عورت کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہا میں تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. میں نے کہا اس میں تو یہ نام آتا ہے؟ کہا نہیں آتا ہے. میں نے کہا ارے تم سلام پھیرتی ہو یا نہیں پھیرتی ہو نماز پڑھ کے؟ کیا ہاں پھیرتی ہوں. میں نے کہا اس میں تو نام آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتی ہے اللہ کی قسم مسجد میں ہو. کیا کہتی ہے کہ نہیں لیتی ہوں. میں نے کہا ارے سلام پھیرتی ہوں. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آتا کہتی ہو؟ کہا نہیں, جب السلام علیکم تو کہتی ہوں, جب میرے شوہر کا نام آتا ہے تو وہاں میں دوسری بات کہہ دیتی ہوں. میں نے کہا ارے کیا کہتی ہوں وہاں پر؟ رحمت اللہ نہیں کہتی ہوں. کہا نہیں میں یہ نہیں کہتی ہوں, میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا, السلام علیکم للو کے ابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب فرما رہے تھے محترم جناب مولانا محمد درویش انصاری صاحب, انڈیا والے, بمقام محمدی مسجد پاپوش نگر کراچی.